آپ کی ختم نبوت کی برکت کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی بن گیا۔ اسی مناظرے میں جس کا ابھی ذکر فرما رہے تھے ہمارے مخدوم مکرم حضرت اقدس مولانا کفایت اللہ صاحب متضل اسمبلی کے اندر مفکر اسلام سید العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ ان پر مرزا ناصر نے یہی سوال کیا، اور حضرت ہم اس وقت چھوٹے تھے لیکن یہ باتیں یاد ہیں کہ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزہ حضرت والد کریم رحمہ اللہ کو اسمبلی کے حال سنایا کرتے تھے، ہم بیٹھے ہوتے تھے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والد صاحب کو کہا کہ مولانا ہم پر جو سخت سے کڑا وقت جو اسمبلی میں گزرا یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت مرزا ناصر قومی اسمبلی میں آیا، ہاتھ میں بیعت لیے ہوئے، قرآن پاک اٹھائے ہوئے، داڑھی مبارک اس کی تھی، پگڑی باندھی ہوئی تھی، اور سارے اسمبلی کے ممبر ہماری طرف گھور گھور کر کے دیکھنے لگے، مولانا ان کو تم کافر کہتے ہو؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ وقت ہمارے اوپر بہت ہی مشکل، ہم پر آوازیں کسی گئیں۔ حضرت شیخ عبدالحق، مولانا صدر الشہید مولانا حضرت غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور رکھے، اللہ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ وہ گھور گھور کر کے دیکھا، اور پھر مرزا ناصر جب اسمبلی میں گفتگو کرتا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس لیتا تو درود شریف پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ابھی فرما رہے تھے کتنے گھنٹے بات ہوئی حضرت؟ 90 گھنٹے مختلف دنوں میں بات ہوتی رہی۔ یہ بات لوگ آج کہہ دیتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے ان کو کافر اقلیت قرار دے دیا، اللہ جزائے خیر دے، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ 90 گھنٹے دلائل پیش فرماتے رہے، وکیل ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی 90 گھنٹے دلائل بیان کرتے رہے، لاجواب ہوئے۔ پھر اسمبلی کے اراکین کی آنکھیں کھلی، مجبور ہو گئے تھے ان کو کافر اقلیت قرار دینے پر کہ کوئی ان کے پاس دلیل باقی نہیں۔ آج کہا جاتا ہے مولویوں کا کیا کام ہے اسمبلی میں جانے کا؟ مولوی مسجد میں بیٹھے اچھا لگتا ہے، مولوی منبر رسول پر بیٹھ کر مسائل بیان کرے خوبصورت لگتا ہے، مولوی مسند حدیث پر بیٹھ کر حدیث پڑھا خوبصورت لگتا ہے۔ سیاست میں کیا کام ہے مولوی کا؟ ہم مولویوں کے خادم ہیں، ہم مولویوں کے نوکر ہیں، ہم تو مخالفت سیاسی مولویوں کی کرتے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں، یہ کلمات جو ہم کہتے ہیں آج کہ ہم مولویوں کے غلام ہیں، ہم مولویوں کے نوکر ہیں، مولویوں کا جوتا ہمارے سر کا تاج ہے، ہم سیاسی مولویوں کو نہیں مانتے، یہ باتیں قادیانیوں کی دی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ حضرت آپ سے میں عرض کروں، قادیانیوں کو ننگا کرنے والے سیاسی مولوی تھے۔
کا کفر اہل ایمان پر پیش کرنے والے سیاسی مولوی تھے. مسند حدیث پر بیٹھ کر حدیث پڑھانا بڑا آسان کام ہے. منبر پر بیٹھ کر احکامات بیان کرنا بڑا آسان کام ہے. کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بڑی مشکل بات ہے. معمولی بات نہیں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہت لمبی باتیں ہیں اور حضرت مولانا علامہ وسیع صاحب متدلو نے یہ ساری کاروائی اسمبلی کی وہ تحریری صورت میں پیش کی ہے. کتنے جلد ہیں حضرت اس کی؟ 7 یا 8 جلدوں میں ہے. وہ پڑھیں. حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے مرزا ناصر سے پوچھا کہ تو جو کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ نبی ہے تو اس کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن پاک میں موجود ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے 4 قسم کے بندے ہیں جن پر میرا انعام ہے. منعم علیہ وہ 4 جماعتیں ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے کہ ہم روزانہ نماز میں ہر رکعت کے اندر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ دلیل پیش کر رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کی دلیل پیش کر رہا ہے. سنو صحیح کہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. صراط مستقیم کن کی راہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. راہ ان لوگوں کی اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. وہ کون سے خوش نصیب اور خوش بخت لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. مولانا آپ دعا نہیں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم؟ اللہ دعا قبول نہیں فرماتے؟ اللہ نے مرزے کی دعا قبول فرمائی، صراط مستقیم پر چلایا، نبی کے راستے پر چلا. حضور کی ختم نبوت کی برکت سے یہ نبی بن گیا. دلیل مفتی صاحب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صراط مستقیم پر تھے کہ نہیں تھے؟ مرزا آپ کیا کہتا؟ اس نے کہا جی تھے، صراط مستقیم پر تھے. وہ چلے ہیں صراط مستقیم پر کہ نہیں چلے؟ تو میں چلے ہیں. تو وہ صراط مستقیم پر چلنے سے اور رسول اللہ کے بچپن کے رفیق بھی ہے. وہ رسول اللہ کے راستے پر چلے. ہاں چلے. تو وہ رسول اللہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے نبی بنے ہیں؟ مرزا نے کہا نہیں بنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صراط مستقیم پر تھے؟ ہاں تھے. وہ نبی بنے ہیں؟ نہیں بنے. حضرت عثمان صراط مستقیم پر تھے؟ جی تھے. وہ نبی بنے ہیں؟ نہیں بنے. حضرت علی صراط مستقیم پر تھے؟ جی تھے.
وہ نبی بنے نہیں بنے؟ سیدنا حضرت حسن صراط مستقیم پر تھے جی تھے، وہ نبی بنے نہیں بنے؟ سیدنا حضرت امام حسین صراط مستقیم پر تھے جی تھے، وہ نبی بنے نہیں بنے؟ وہ صراط مستقیم پر چلنے سے نبی نہیں بنتے۔ مرزا قادیانی، قادیان کا رہنے والا، یہ صراط مستقیم پر چلنے سے نبی بن جاتا ہے؟ جس کی بنیاد پر سب نے کہا کہ یہ کذاب۔ پھر اس وقت سے قادیانیوں نے یہ نعرہ دیا، ہم تو علماء کے خادم ہیں، شیطان قادیانی کہتے ہیں، شیطان یہ سیاسی مولوی ہیں، اس لیے کہ سیاسی مولویوں نے ان کا تعاقب کیا۔ بزرگان محترم، سیاست بھی ہمارا دین ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو سیاست سے جدا رہنا چاہیے، مولویوں کو دین سے جدا کرتے ہو، یا کہو کہ دین کامل نہیں۔ جب دین کامل ہے تو سیاست بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ تدریس، درس و تدریس، تبلیغ، جہاد، ایسے سیاست بھی، یہ بھی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان حضرات پر کہ انہوں نے ہمارے دین کا تحفظ کیا، ہمارے عقیدے کا تحفظ کیا۔ آج بھی الحمدللہ یہی سیاسی علماء ہمارے دین کا تحفظ کر رہے ہیں، ہمارے عقیدے کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کبھی زبان سے کسی عالم کی گستاخی نہ ہو، یہ خیال رکھیں۔ پاک ذات وہ انبیاء کی ہے، وہ معصوم شخصیات انبیاء ہیں۔ غیر پیغمبر وہ خطا سے محفوظ نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھو کہ پیغمبر کا جانشین ضرور ہے، اگرچہ پیغمبر نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، اس لیے اپنی زبان سے کبھی کوئی کلمہ گستاخی کا زبان سے کسی عالم کے متعلق صادر نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف کے راستے پر رکھے۔ کامیابی اسی میں ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، کفر مختلف صورتوں میں سامنے آ رہا ہے۔ کبھی تو کھلا کھلا قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی کھلا کھلا رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی کھلا کھلا صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی ائمہ مجتہدین کی مخالفت کرتے ہیں، اور کبھی علماء۔ اور مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ اللہ کے دین کو جھٹلایا جائے۔ جب دیکھا کفر نے کہ قرآن کی ہم نے مخالفت کی، اہل ایمان نے ہماری بات نہیں مانی، ہمارے دھوکے میں نہیں آئے۔ سنت کی مخالفت کی، اہل ایمان ہمارے دھوکے میں نہیں ہے۔ صحابہ کی مخالفت کی، اہل ایمان ہمارے دھوکے میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت پیدا کر۔ جب لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت آئے گی، علماء سے دور جائیں گے، علم دین سے یہ دور چلے جائیں گے، پھر جیسے ہماری مرضی آئے گی اہل ایمان کو ہم کفر کی طرف استعمال کرتے رہیں گے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھو۔ اگر ایک شخص سے مجھے نفرت ہوگی، میں کیسے اس کے پاس جاؤں گا؟ میرے دل میں اگر علماء کی نفرت آ گئی، میں کبھی جا کر اس سے دین کا مسئلہ نہیں پوچھوں گا۔ اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ دیکھیں کہ کوئی شخص علماء کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، بڑے پیار سے محبت سے اس کو سمجھائیں
لیکن اپنے ایمان کو طور پر مت لگاؤ. علماء کی مخالفت کرنا اپنے آپ کو دین سے دور لے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر ثابت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل